السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کل 14 اگست ہے اور 14 اگست کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ ذو الجلال نے پاکستان کو بنایا، یعنی جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا وہ 14 اگست 1947 ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب ہر سال 14 اگست آتا ہے تو ہم 14 اگست کو مناتے ہیں۔ واقعتاً یہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ ذو الجلال نے ہمیں آزاد ایسی مملکت عطا فرمائی جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر وجود میں آئی ہے۔ اور سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پوری دنیا میں صرف پاکستان ہے کہ جو بنا ہے تو اس لیے بنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں الگ ملک چاہیے۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن کر، سکھوں کے ساتھ سکھ بن کر اور لادینوں کے ساتھ لادینیت اختیار کر کے ہم نہیں رہ سکتے۔ ہمارا دین الگ ہے، کافروں کا، بے دینوں کا، ان کا دین الگ ہے۔ اللہ سے دعائیں کی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے آباء و اجداد، انہوں نے اس دن بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ جن کی زمینیں ادھر ہندوستان میں تھی، انڈیا میں تھی، جو ان کو حصہ آیا وہاں ان کے ایک ایک دو دو مربع زمین کے تھے اور وہ آباد تھے، اور ان میں پانی کا بڑا اچھا انتظام تھا، سالانہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ ادھر آباد زمین دے کر پاکستان میں ان کو اجاڑ کے اندر، جنگل کے اندر جگہ ملی جہاں پانی بھی نہیں تھا۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے آباد کر لی، اور بعض جب آئے تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، آباد کیسے کریں؟ فاقوں کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اور سامعین کرام، کیا میں بتاؤں، 14 اگست والا دن ہے، آپ خوشی منائیں، میں آپ کو خوشی منانے سے نہیں روکتا، لیکن ایک جھلک ان کی طرف میں آپ کی یعنی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے ہجرت کی، جو مہاجر ہیں، یعنی انڈیا سے اپنی زمینیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر جو پاکستان آئے، ان کے لیے میں ان کی کچھ باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہماری نانی جان جب حیات تھیں، اب تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، میرے نانا جان تھے، تو ہم نے اپنے نانا جان، نانی جان اور دادی جان ان کو پایا ہے، اور وہ ہندوستان کی باتیں کچھ نہ کچھ بتاتی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جب ہم نے ہجرت کی، ہمارے بھائی وہاں مارے گئے۔ اگر کسی گھر میں 4 بہنیں تھیں، وہ 2 بہنیں آ گئیں، 2 وہ ہندوؤں نے، سکھوں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور یقین کریں، بعض خاندان کے خاندان ان کی عزتیں لٹ گئی، بیٹیاں ذبح ہو گئیں، بیٹے ذبح ہو گئے، خاندان تباہ ہو گئے۔ اور کچھ عزت بچا بچو کر جو پاکستان آئے، نہ ان کو صحیح طریقے کا گھر ملا، نہ ان کو ان کی مطابق کی زمین ملی۔ انہوں نے فاقوں کے ساتھ آ کر دوبارہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، محنتیں کی، قربانیاں کی۔ اور بعض تو ایسے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا سے چلے اور پاکستان آنے تک نہ کوئی ان کو پانی ملا، نہ ان کو کھانا ملا، اور جب پاکستان پہنچتے آتے گئے تو وہاں انتظام تھا بہت بڑا، یعنی انتظام کیا ہوا تھا، ان کو کھانا وغیرہ دیا، کھانا کھایا۔ یقین کریں، ان کے پاس لباس نہیں تھا، ان کے پاس بستر نہیں تھا، ان کے پاس چارپائیاں نہیں تھی، ان کے پاس چولہا نہیں تھا، ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، کہ جنہوں نے یعنی ہجرت کی اور پاکستان کے لیے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی۔ بعض کہتے ہیں ہم اتنے بھائی تھے، اتنے مارے گئے، اتنے یہاں پہنچے۔ بعض کہتے ہیں ہماری اتنی بیٹیاں تھیں، ہم راستے میں آ رہے تھے، دھوکے کے ساتھ ہماری بچیوں کو چھین لیا، ان کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب 14 اگست آتا ہے، جو ہمارے مہاجرین ہیں پرانے، وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ، ہم نے قربانی دی تھی اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹوں کی، اپنے مال کی، دولت کی، گھروں کی، کہ ہمیں پاکستان آزاد ملک دے۔ تو یہ پاکستان آزاد ملک ہے جہاں کسی یعنی غریب کے منہ سے لقمہ چھینا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو لقمہ دیا جائے۔ کوئی ایسی بیٹی کسی کو حجاب دے، کسی کے سر پر چادر دے، کسی کو پانی دے، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو لباس مہیا کریں، کسی کے لیے چھت مہیا کریں۔ یہ کون سا ملک ہے جو ہم نے بنایا ہے؟ میرے بھائیوں، جن مقاصد کے لیے یہ ملک پاکستان بنایا تھا، اتنے سال ہو گئے، اب تک
ان وعدوں کی جو اللہ سے کیے تھے کہ ہمیں ملک دے گا، ہم اس میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے، ان میں ہم ناکام ہیں۔ جو زندہ ہیں، جاوید ہیں، جو ماشاءاللہ پاکستان کے یعنی باسی ہیں، اگر وہ اپنے ملک میں قرآن و حدیث کے نفاذ کو جاری نہیں کر سکتے اور اس پر محنت نہیں کر سکتے، اپنی حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے، کل اللہ ذوالجلال نے پوچھنا ہے کہ میں نے آزاد ملک دیا تھا تو جو آزادی جس مقصد کے لیے تو نے مانگی تھی، اور کتنی قربانیاں اور کتنے بچے اور بچیاں، بیٹیاں، عورتیں، خواتین، مرد شہید ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دن یوم آزادی ہے، آپ مٹھائی تقسیم کریں، کھانے کھلائیں، آپ خوشیاں کریں، میں نہیں روکتا، آپ کو کریں۔ اور واقعی جنہوں نے وہ وقت نہیں دیکھا وہ تو 14 اگست کا جھنڈا لہرائیں گے، اور جناب اس کے علاوہ جناب مٹھائی کھائیں گے، پروگرام کریں گے، اور اللہ معاف کرے اس کے ضمن میں آ کر کئی جناب وہ خواتین وہ یعنی ڈانس بھی کریں گی، ناچیں گی بھی، برہنہ لباس بھی پہنیں گی، باجے گاجے ڈھول اور یہ سارا کچھ گانے وغیرہ ہوں گے۔ یہ تو اللہ کو نافرمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسا ملک دیا تھا جو لا الہ الا اللہ پر بنایا ہے، تو ہم تو اس میں جناب ننگی ناچ رہی ہیں، ہم برہنہ لباس پہن رہی ہیں، ہم گانے سن رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ایسے مرد حضرات جو کہ جناب سارا دن 14 اگست شروع ہو جائے گا، موٹر سائیکل کا سلنسر اتار دیں گے اور اس کی آواز وہ جناب جو کانوں کو پھاڑنے والی ساری شہر میں لوگوں کو سنائیں گے، یہ یوم آزادی منانا ہے۔ اسی طرح جیسے لڑکے وہ جناب ڈیک لے لیں گے، کسی پارک میں جا کر وہاں ناچنا شروع کریں گے، گانے سنیں گے، اور جو بیٹیاں بہنیں کو گزر رہی ہوں گی ان کو پریشان کریں گے، بیٹیوں کو دیکھیں گے اور ان سے گندی نگاہوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ یہ ہے یوم آزادی۔ ٹھیک ہے، آپ یوم آزادی منائیں، آپ اچھا کھانا کھلائیں، اچھا کھانا کھائیں، مٹھائی تقسیم کریں، لیکن سب سے جو بڑا مقصد تھا کہ ہم نے اللہ ذوالجلال کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ 14 اگست جب صبح ہو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، عصر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں، مغرب کی جماعت کے ساتھ پڑھیں، عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اذکار کریں، استغفار کریں، اور کہیں یا اللہ اصل جو مقصد تھا کہ ہم جناب تیرے دین کو نافذ کریں، یا اللہ آج سے ہم نے وعدہ کیا ہے پورا سال ہم کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھیں گے، والدین کا احترام کریں، والدین کی عزت کریں، اپنے اساتذہ کرام کا احترام کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے وفا کے طور پر کوئی ایک کام ہی کر جائے۔ میرے بھائیوں، یہ 14 اگست آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہم جناب اللہ کی نافرمانیوں والے سارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم خوشی منا رہے ہیں۔ منائیں خوشی، آپ مٹھائی کھائیں، لوگوں کو کھلائیں، کھانا کھلائیں، یہ بھی دیکھ لیں کسی کے پاس لباس نہیں ہے اس کو آپ لباس مہیا کریں۔ جن ہماری خواتین بیوہ خواتین ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ان کا علاج کروائیں، کوئی ایسا کام کریں جو ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ یہ انڈیا کے گانے لگا کر، یہ انڈیا کی فلمیں لگا کر، یہ ڈیک لگا کر یہ عورتیں ناچ رہی ہیں اور مرد دیکھ رہے ہیں، مرد ناچ رہے ہیں تو جناب ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے 14 اگست منانا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند گزارشات ہیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی کہ 14 اگست آپ منائیں، خوشی ہے، میں بھی کہتا ہوں ہمیں بھی خوشی ہے، آپ بھی کو بھی خوشی ہے، لیکن ہمارے وہ آباء و اجداد جو ہندوستان سے آئے تھے ان کو پوچھو کہ 14 اگست آپ کو کتنی خوشی، وہ کہیں گے خوشی ضرور ہے، لیکن یہ دن ہم رو کر گزارتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بیٹیاں، ان کی عزتیں برباد ہو گئی، ہم نے اپنا مال، بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی آباد زمینیں چھوڑ کر ادھر آ کر ہم نے فقیری اور غریبی کی زندگی گزاری۔ ہمیں وہ دن آتا ہے، پاکستان تو بن گیا لیکن ہمارا تو سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، ہماری عزتیں تک چلی گئی، ہمارے بچے ذبح ہو گئے، ہماری بیٹیاں ذبح ہو گئی، ہمارے بھائی کہیں ادھر ہندوستان میں رہ گئے، انہوں نے مار دیے۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ پاکستان کو بنانے کے لیے جن بیٹیوں نے قربانیاں دی ہیں، جن بچوں نے دی ہے، جن ماؤں نے دی ہے، جن کے بھائی شہید ہو گئے، جن کے والد شہید ہو گئے، جن کی بیٹیاں اور بہنیں شہید ہو گئی، اللہ ذوالجلال پاکستان بنانے والے تمام شہداء کو اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی شہادتیں قبول کریں، اور جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو ملک پاکستان کے ساتھ وفا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔
میں پاکستانی ہوں، پاکستان سے محبت کرتا ہوں، 14 اگست آتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میں اس دن دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے ملک پاکستان بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے اس ملک کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر انچ میں، ہر فٹ میں، ہر فلنانگ میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے قرآن کو لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر پاکستان کی گلیوں کوچوں شہروں میں ہم انشاءاللہ گشت کریں گے۔ جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو کلمہ سکھائیں گے، جن کو نماز نہیں آتی نماز سکھائیں گے، جن کو وضو نہیں آتا وضو سکھائیں گے، اور ہم اس چیز کا حق ادا کریں گے کہ یا اللہ یہ ملک دیا تھا آزادی کے لیے کہ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کے لیے آزادی ہو، نہ کہ یہ ملک اس لیے بنایا تھا جو ناچنے والی ہیں، جو برہنہ لباس پہننے والی ہیں، جو لڑکے انڈیا کے ڈیک لگا کر انڈیا کے گانے سننے والے ہیں ان کے لیے آزادی ہو جائے۔ یہ اس لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ اور معذرت کے ساتھ 14 اگست سے پہلے جتنے تھیٹر ہیں، تھیٹروں کے ساتھ جناب اس یعنی 14 اگست والے دن جناب 2 کی بجائے 4 پروگرام ہوں گے، صبح بھی ہوں گے رات کو بھی ہوں گے، اور فلاں کنجری جن کو اداکارے کہتے ہیں، فلاں ڈانسرے جن کو ہم کنجری کہتے ہیں، ناچنے والی آئیں گی، اور لوگ جناب 14 اگست والے دن کوئی کام نہیں کرتے، جا کر تھیٹروں میں سارا وقت دن رات گزارتے۔ یہ ہے 14 اگست منانا؟ حیا اور شرم کریں، اللہ ذوالجلال کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے تمہیں پاکستان دیا، تم کو آزادی دی، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے شیطان کے پیچھے لگ کر مجھے ناراض کیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے مل کر اللہ کو ناراض کیا اور شیطان کو خوش کیا تو پھر یہ یوم آزادی ہماری کوئی آزادی نہیں ہے، پھر تو ہماری غلامی بھی چل رہی ہے۔ اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو یہ وعدہ کرو اللہ سے کہ یا اللہ یہ ملک جس لیے ہم نے لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے تقاضے ہم پورے کریں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، مجھے اور آپ کو اللہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج زندہ باد۔ اللہ نے ہمیں ایسی فوج دی ہے جن کا دنیا میں نام ہے، اور الحمدللہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں یعنی یہ دفاعی طاقت دی ہے۔ آج مسلمان الحمدللہ مضبوط ہیں۔ اگر ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو تو پوری دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں وہ مسلمانوں کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔